اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ آپ اہل سنت کے کلچر میں حدیث ثقلین سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب قرآن اور اہل بیت کے بجائے یہ قرآن اور سنت کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگ غدیر خم کی حدیث من کنت مولاہ فہذا علی المولا کو حدیث کو ضعیف گردانتے ہیں؟ نعوذ باللہ جی، ہم کوئی ضعیف نہیں گردانتے ہیں. اصل ایشو یہ ہوا ہے کہ جب سنی شیعہ تفریق ہو گئی ہے میرے بھائی، جب سنی شیعہ تفریق ہو گئی، اتنی بڑی دراڑ پڑ گئی، تو یہ حدیث ثقلین بھی فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہے. یہ دونوں حدیثیں موجود تھیں. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں ہم نے کتنے علماء جو فارغ التحصیل ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی ایون، ان سے جب پوچھا نا کہ حدیث غدیر خم کے بارے میں بتاؤ، وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، نہیں پتہ ان کو. اگر کوئی کہتا ہے پتہ ہے، تو جو آپ نے اپنے چیمپئن لانچ کیے ہوئے تھے یوٹیوب کی دنیا میں نام نہیں لیتا، لال رومال والی پارٹی نے لانچ کیے ہوئے تھے، وہ جو لال رومال والی پارٹی کا جو ڈرائیور یا وہ جو ان کا پائلٹ تھا، میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے اس نے غدیر خم کی حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ پتہ ہی نہیں تھا اس کو. پتہ کیا، انہوں نے تو تعریف کی ہوئی ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ اہل حدیث کی 3 کتابوں میں غدیر خم کی حدیث میں تحریف، باقاعدہ انہوں نے تعریف کر دی ہے. 2 نے تو حدیث ہی آدھی آدھی لکھی، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانوں، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، آگے چھٹ ہی گئے. اور ساتھ نا وہ حدیث لگا دی، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانوں، قرآن اور سنت، تاکہ وہ بندہ پڑھے نا. ادھر اس نے سنت کو نہیں چھوڑا، ادھر ایک نہیں لکھی، دونوں لکھی. جب غدیر خم کی لکھی تو ایک لکھ کے چھوڑ دیا تاکہ ہم اٹھو مت بیٹھو پتہ بھی نہ چلے. لیکن سر تو اللہ نے ایک شاید چھڑی جی پھاڑ لیں دی ہے. ہم نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا، اس کے بعد بڑے علماء سیکھ پا ہوئے، ان کی عوام بھی بھئی آپ اپنے علماء کے اوپر کریں. اور دوسرا ایک تو پھر اس ایکسٹریم پہ گیا کہ اس نے غدیر خم کی حدیث میں اہل بیت کی جگہ اہل سنت کا لفظ داخل بھی کر دیا. اور نیچے تخریج میں لکھا ہوا ہے صحیح مسلم چیپٹر فضائل علی. تو اس سے پوچھے اس حدیث میں حضرت علی کا ذکر کہاں سے ہے؟ اگر یہ حدیث ہے تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، تو حضرت علی کا ذکر کہاں ہے؟ تخریج نیچے صحیح کی ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اس نے جان بوجھ کے چینج کیا، ورنہ تخریج کرتے ہوئے نہیں اس کو اندازہ ہوا کہ میں فضائل علی لکھ رہا ہوں تو اوپر اہل بیت ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کیا. لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں، یعنی بابے نہیں امام، انہوں نے تو حدیثیں لکھی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو غدیر خم کی حدیث ہے نا، حدیث ثقلین عربی میں کہتے ہیں 2 بھاری چیزوں کو. وہ مسلم شریف میں ہم نے اپنے منہج میں بھی لکھا ہے. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 2 سے 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا. تو وہ اس حدیث میں جو غدیر خم کی مسلم شریف میں آتی ہے، اب یہ دیکھیں ہماری مین سٹریم کی کتاب میں تھی مسلم شریف کے. تو نبی الاسلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. قرآن کو نہ پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. بالکل الٹ اس وصیت کے عمل کیا. یہ آپ نے خطبہ دیا ہے خم گاؤں میں. غدیر کہتے ہیں پانی کا جہاں پہ کوئی تالاب ہو، غدیر خم نامی گاؤں تھا جہاں پانی، جیسے پرانے زمانے میں سفر کرنے کے لیے ایک جناب غدیر خم. پھر آپ دیکھیں وہ ایک ہے تو تالاب اور گاؤں ہی تھا. دنیا میں بڑے گاؤں بنے ختم ہو گئے، لیکن خم غدیر خم قیامت تک کے لیے زندہ ہے. ہمارے نبی کی نسبت حاصل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ گاؤں آج بھی موجود ہے غدیر خم، اور اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے اس خطبے کی. تو وہ اصل میں آپ نے وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے. آپ کو مستقبل کی خبریں اللہ نے بتا دی تھی، اس کے والے سے آپ امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. مسلم شریف میں اتنی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، جامعہ ترمذی میں بھی اس کا کچھ پورشن موجود ہے.
امام ابن عاصم کی کتاب السنہ کے اندر بھی موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی، یعنی مین اسٹریم کے اہل سنت کے آلموسٹ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولہ فہذا علی مولہ، اور اس سے پہلے آپ نے آیت تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا یار کہ اے میرے صاحب، اس آیت کے تحت کیا تم میرا حق ولایت، یعنی میرا جو حق ہے تم پر قربت کا، وہ مانتے ہو؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا من کنت مولا، جو پھر مجھے مولا مانتا ہے، مجھے اپنا آقا مانتا ہے، مجھے اپنے جان سے بڑھ کر عزیز سمجھتا ہے، تو پھر مولا علی کو بھی وہ مانے۔ پھر آپ نے اسی حال میں دعا کی اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو خیر الگ سے صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 240۔ مولا علی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی امی نے یہ عہد لیا تھا، اس ذات کی قسم جس نے جو ہے وہ دانے کو پھاڑ کر اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ صحیح مسلم 240۔ تو یہاں پر یہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ پوری کنکلوڈ ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا، فرمایا مکہ اور بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک روز آقا علیہ السلام ہمارے اجتماع میں قیام فرما ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا، اور خطاب فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ہم سب جماعت صحابہ کو منبر پہ کھڑے ہو کے اپنے خطاب میں فرمایا، یہ امام مسلم روایت کر رہے ہیں، فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، اپنی امت کو فرمایا، اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے مخاطب تھے، فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں، دو نعمتیں، دو بہت بڑی برکت والی، بھاری وزن والی، ایمانی وزن والی چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، دو دولتیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو عظیم ذخیرے چھوڑے جا رہا ہوں ایمان کے۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، لوگوں اللہ کی کتاب قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لو اور کبھی اس سے اپنا تعلق نہ کاٹنا، یہ تمہیں ہدایت اور نور دے گی۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز جو قرآن کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں امت کے لیے، فرمایا اہل بیتی، یہ امام مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، میری اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اب آقا علیہ السلام 3 بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا ذکر بھی تو اوپر آیا تھا کہ یہ قرآن ان دو میں سے پہلی چیز ہے اور اس میں ہدایت اور نور ہے اور اس کا دامن تھامے رکھنا، پیروی کرنا، نہ چھوڑنا، مگر ایک ہی بار حکم دیا، ایک ہی بار قرآن سے تمسک کا حکم ایک ہی بار دیا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن سے نور و ہدایت اخذ کرنے کا حکم ایک ہی بار دیا، آقا علیہ السلام نے ریپیٹ نہیں فرمایا۔ یہ نظر نبوت تھی، نگاہ نبوت تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ امت میں قرآن کو منبع نور و ہدایت ہونے کا انکار کرنا، یہ فتنہ بہت زیادہ غالب نہیں ہوگا۔ عملاً تعلق بھلا ٹوٹ جائے مگر قرآن کو منبع نور سمجھیں گے، منبع ہدایت سمجھیں گے، اللہ کی کتاب سمجھیں گے، احد الثقلین سمجھیں گے، قرآن سے تمسک ہوگا، اعتصام ہوگا، اس پر اعتقاداً انکار نہیں ہوگا، رد نہیں کریں گے۔ اس لیے ایک ہی بار قرآن سے تمسک کرنے کی بات پر ایک ہی بار کہنے پر اکتفا فرمایا، 3 بار ریپیٹ نہیں کیا۔ اب دوسری چیز فرمائی اہل بیتی، اور قرآن کے ساتھ دوسری
ثقلین میں سے دوسری چیز میری اہل بیت ہے. کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایک ہی مقام پر دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، کتاب اللہ و اہل بیتی. کتاب اللہ کا دامن تھامنا ایک بار فرمایا، اہل بیت کا خیال رکھنا. میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں. میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کا خوف کرنا. پوری دنیا کے سامعین و ناظرین، میری ریکویسٹ ہے ہر شخص ایک لمحے کے لیے اپنی گردن نیچے کرے، اپنے دل میں جھک کر غور کرے کہ کیا ضرورت پیش آئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک ہی وقت میں دو حکم دے رہے ہیں. ایک تمسک بالقرآن کا، قرآن کا دامن تھامے رکھنا، ایک حضور کی اہل بیت کا دامن تھامے رکھنا اور ان کی محبت اور ان کی تکریم و پیروی کا. مگر تمسک بالقرآن ایک بار ذکر کر کے اکتفا فرماتے ہیں، مگر اہل بیت کا ذکر کر کے 3 بار تکرار کیا. ارے کوئی شے تو مصطفیٰ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. امت کے اندر عقائد کا بگڑنا مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے تھا. یہ خارجی اثرات، یہ اہل بیت کی محبت کا دلوں سے نکالا جانا، محبت اہل بیت سے اور عزت و حرمت اہل بیت سے دلوں کو کاٹا جانا، اور اس کو طرح طرح کے عنوان اور ٹائٹل دے کر حضور کے غلاموں اور حضور کی امتیوں کے دلوں سے اس محبت کو نکالنا، اس فتنے کو چشمان مصطفیٰ دیکھ رہی تھی اور قیامت تک دیکھ رہی تھی کہ یہ فتنہ ہوگا. اس لیے اس فتنے کو جڑ سے کاٹنے کے لیے اور اس کے سدے باب کے لیے جب اہل بیت کی بات کی تو 3 بار امت کو حیا دلوایا، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر. اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا، اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا، اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا. ارے چشم تصور میں ذرا وہ منظر تو لے آؤ جب 1000 صحابہ کا اجتماع ہے اور آقا ممبر پہ کھڑے اور اللہ کا واسطہ دے کر اپنی اہل بیت کی محبت کا سبق سکھا رہے ہیں. ارے لوگوں، خدا کے واسطے کا بھی حیا نہ رہا. آج محبت اہل بیت کو تانا دینا اور اس کو شیعیت بنا دینا، اس کو اہل تشیع کے کھاتے میں ڈال دینا اور سنیت سے خارج کر دینا. ارے حضور کے اس خطاب کا بھی حیا نہ رہا، 1000 صحابہ کے اجتماع کا حیا نہ رہا، اور 3 بار اللہ کا واسطہ دے کر حضور نے وصیت فرمائی، اس واسطے کا بھی حیا نہ رہا. میں نے زحمت دی، لیکن فکر کو تو آگے جانا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ کتاب لاوارث نہیں ہے، کتاب کے وارث کے ساتھ ہے. اب کیا میں اس روایت کو یاد دلاؤں جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہے؟ انی، سب کو یاد ہے، انی تارک الفکم مستقل ہے، کتاب اللہ ہے وہ اطرتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. بڑی مشہور روایت ہے، بڑی بڑی مستند کتابوں میں، 5 صحیح کتابوں میں بھی یہ روایت ہے. بڑے بیدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، تو مشہور روایت ہے، اتنی مشہور ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ دوسرے بزرگوں سے روایت ہے کہ رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، تو میں 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. مشہور روایت ہے. ثقلین برابر کی قیمتی چیزیں، بہت توجہ، ثقلین برابر کی قیمتی چیزیں، گراں قدر چیزیں، وہ تمہیں چھوڑ، انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ تارکن کا لفظ ہی بتلا رہا ہے کہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے، رسول کا آخری جملہ ہے، تارکن چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی وہی کہے گا نا جو جا رہا ہو. تو رسول کی آخری زندگی کا جملہ کیا ہے کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی اولاد. اگر ان کے ساتھ رہے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. ٹھیک،
बहुत मशहूर रिवायत है, अगर तुम सिलसिले सनद पूछोगे तो मैं घंटे भर तक तो सिलसिले सनद बयान कर सकता हूँ कि कितने रावियों ने इसे बयान किया और कितने मुहद्दिसीन ने इसे नकल किया। बहुत मोतबर है, इस पर एतबार करना। अच्छा भाई, तो अब इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कुछ याद आया? अल्लाह ने कहा था कुरान में, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। जाइलुन, मैं बनाऊंगा जमीन पर खलीफा। जाइलुन के मानी बनाना, तारिकुन के मानी छोड़ना। मैसेज पहुंच गया? इन्नी जाइलुन बराबर के जुमले है ना, एक कुरान का एक रसूल का। इन्नी जाइलुन, मैं जमीन पे खलीफा बनाऊंगा। इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ के जा रहा हूं। मैं तवज्जो रहे, तो रसूल को जाइलुन का हक नहीं है, बनाने का हक नहीं है, छोड़ के जाने का हक है। जो हक रसूल को न मिला वो आपको किसने दे दिया? आगे जाना है, बहुत तेजी के साथ आगे जाना है। अब ज्यादा हमारे वक्त में गुंजाइश नहीं है। अच्छा भाई, तो इन्नी नहीं भाई, अब बहुत शौक से सुन रहे हो तो ये जुमला तो मैं कहूंगा। मैंने क्या कहा अभी कि रसूल की जिंदगी का आखिरी जुमला यही कहा, इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो वही कहेगा जो अब जा रहा हो, उसके बाद कुछ नहीं कहा। तो रसूल का आखिरी, नबूवत का आखिरी जुमला क्या है? मैं छोड़ के जा रहा हूं अल्लाह की किताब को, अपनी औलाद को। यह नबूवत का आखिरी जुमला। मुझे ये बताओ कि नबूवत का पहला जुमला क्या था? कुछ याद आया? फारान की चोटी से मेरे नबी ने कहा था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं जन्नत का दाखिल। बहुत पढ़े लिखे हो और बहुत शौक से सुन रहे हो, इसलिए ये जुमला तुम्हें हदिया कर रहा हूं मैं। तो रसूल की नबूवत का पहला जुमला क्या है? क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं जन्नत का दाखिल। रसूल की नबूवत का आखिरी जुमला क्या है? मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। यही है ना? पहले जुमले का जिसने इनकार किया, तुम आज तक उसे काफिर कहते हो। तो जो आखिरी जुमले का इनकार करते हो, उसका लिए फतवा क्या है? तक तो आगे मेरे साथ। अब बहुत ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा, लेकिन रुके रहना, इसलिए कि एक लफ्ज तो डी कोड होना है। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। ये सकलैन जानते हो? सकल कीमती चीज, सकलैन दो कीमती चीज। ठीक। अच्छा भाई, अब मेरी घड़ी है बहुत कीमती, और मेरी कार बहुत कीमती, मिसाल के ना, तो दोनों को मिला के सकलैन कह दूं, वो कहेंगे भाई वो घड़ियों में है, वो कारों में, इन दोनों को कहां से जोड़ दिया? तुम नहीं बैठा। अच्छा भाई, तो अब जरा एक बात सुनना, सकलैन ज़हन में रखना, दो। ठीक, आराम से सुनना। मैंने शाम को आपसे मुलाकात की और मैंने कहा कि भाई मैं ज़ोहरैन पढ़ना चाहता हूं ज़वाल के बाद। ज़ोहरैन से आप क्या समझते? ज़ोहर और असर, ज़ोहर और मगरिब तो नहीं, या दोनों का मिला के लगे। अगर मैं कह दूं कि जनाब मैं ज़ोहर और असर पढ़ना चाहता हूं तो ठीक है, ज़ोहरैन है। लेकिन अगर मैं ज़ोहर और मगरिब पढ़ना चाहूं या असर और इशा मिला के पढ़ना चाहूं तो आप कहेंगे भाई क्या ये लग़वियत है, इसलिए कि दो नमाज़ें रात की हैं, उनको मिला के कहो मगरिबैन, और ये जो दिन की हैं उनको मिला के कहो ज़ोहरैन। ज़ोहर को और मगरिब को मिला के तो नहीं कह सकते ज़ोहरैन, और इशा को और असर को मिला के ज़ोहरैन कह दो या मगरिबैन कह दो या इशाइन कह दो, ये मुमकिन नहीं है। तो जो मिजाज के एतबार से दिन की हैं वो एक साथ आएंगी, जो मिजाज के एतबार से रात की है वो एक साथ आएंगी। तय हो गई बात? अब जरा और करीब हो जाऊं मैं। सित्तैन, दो नवासे, रसूलुल्लाह के जो दो नवासे हैं सित्तैन कहलाते हैं, सित्तैन। अच्छा, उनको हम हसनैन कहते हैं, दो हसन, ठीक है ना? तो भाई अब अली को और हसन को मिला तो हसनैन नहीं कह सकते आप, ये मिजाज लगे, वो बाप है ये बेटा है। तो जरूरी है कि जब दो मिलाए जाएं तो दोनों का मिजाज एक हो, दोनों की तीनत एक हो। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, जो मिजाज कुरान का है वही मिजाज आले मोहम्मद का है।
انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ عطرتی اہل بیتی، میں تمہیں دو برابر کی گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی اولاد. ماں ان تمسکتم بہما. اب یہ جملہ بھی تمہیں کہہ دوں تو بہتر ہی ہے. ماں ان تمسکتم بہما، بھئی یہ کن سے گفتگو ہو رہی ہے؟ رسول فرما رہے ہیں کہ جو رسول کے زمانے کے ان سے بات ہو رہی ہے. ماں ان تمسکتم بہما، میرے دوستو سنو، اگر ان کو تھامے رہے لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. اگر ان کے ساتھ رہے گمراہی سے بچ جاؤ گے. تو یہ کیوں کہا رسول نے؟ گمراہی کا امکان تو تھا. سمجھ بھائی جب رسول کہے کہ تم اگر ان کو تھامے رہو تو گمراہی سے بچ جاؤ گے، امکان گمراہی ہے نا، خطرہ تو ہے گمراہی کا. تو جن میں خطرہ ہو گمراہی کا آپ انہی کو امام بنا کے بیٹھ جائیں، یہ کون سی منطق ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی اگر یہاں تک آ گئے تو اب ثقلین کو قیامت تک جانا ہے. لن یفترقا، یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت کے دن 7 حوض کوثر پہ آئیں گے. یعنی آل محمد قرآن کے ساتھ، قرآن آل محمد کے ساتھ یہ جدا نہیں ہوں گے. تو اگر آج کوئی، بھائی توجہ رہے، یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو گئی. لن یفترقا، قرآن آل محمد سے جدا نہیں ہوگا، آل محمد قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، قیامت تک ساتھ رہیں گے. تو اگر آج دنیا میں قرآن موجود ہے تو آل محمد کا کوئی امام یقیناً موجود ہے.